آپ کا ڈیسیجن کیا تھا، یا جس کو ہم کہتے ہیں زندگی اہم موڑ تھا کہ میں نے یہ فیصلہ کیا کہ اب ایسا کرنا چاہیے؟ تو ہمیں تو ہر حال میں ایک ہی کام کرنا ہے کہ اللہ کے دین کی جو ہے وہ سربلندی اور سرفرازی ہو. تو اپنا بزنس کرنا چاہیے اور اسی فیلڈ میں آنا چاہیے، یہ آپ کو کب شروع ہوا اور کیا اس میں چیلنجز رہے آپ کے جب آپ نے شروعات کی؟ اصل میں یہ میرا بزنس نہیں ہے، آپ شاید غلط فہمی کا شکار ہیں. البتہ جس کا بزنس ہے اس نے مجھے دیا ہوا ہے کہ یہ تم چلاؤ. جاب دیتے ہوئے اس کو ضرور مد نظر میں رکھتا ہوں اور یہ اس کے اوپر کوئی کمپرومائز نہیں ہے. اگر آپ کو علم ہی نہیں ہے نا تو پھر آپ اس کا مطلب ہے اپنے ٹیلنٹ کو کے بارے میں واقف ہی نہیں ہے، اور واقف نہیں ہے تو اس کو آپ گروم کیسے کریں گے؟ اس وقت ایک بڑی ڈیبیٹ سوسائٹی میں یہ ہے کہ ڈگری ورسز اسکلز. بہت امپورٹنٹ ڈبیٹ ہے اس وقت، پوری دنیا میں چل رہی ہے، اور اتنی بڑی بڑی یونیورسٹیز بنی ہوئی ہیں جن کے اتنے بڑے بڑے بجٹس ہیں. اس وقت یہ بات ہو رہی ہے کہ گوگل نے اسپیشلی اے آئی کے آنے کے بعد سے تو اب بالکل ہی یہ صلاحیت ختم ہو گئی ہے اور ہر بس فوری طور پہ ایک دم نکال کے دیکھ لیتے ہیں. ایبسٹریکٹ سچویشنز میں بھی آپ سوالات کریں گے، اور جب آپ سوالات کریں گے تو ان کو بھی سوال کرنے کی عادت پڑے گی. بنو قابل. تو میں جاننا چاہ رہا تھا کہ یہ خیال کس اس سے آپ کے ذہن میں، یعنی اوور آل جماعت اسلامی الخدمت نے اس کو شروع کیا ہوا ہے، اور اب اس کے بنیادی مقاصد کیا ہیں؟ حافظ نعیم الرحمن صاحب کا برین چائلڈ تھا، یا ایون جو میٹرک اور انٹر میں بھی پڑھ رہے ہیں اور جو پروبیبلی ڈراپ آؤٹ ہی کر جائیں گے بعد میں جا کر کے، تو ان کے لیے کیا، اب میں اپنی آرگنائزیشن میں تو کسی میٹرک پاس کو یا انٹر پاس کو میں کیا جاب دوں گا؟ بزنس مین ہیں یا بڑے بڑے ادارے ہیں، کس طرح آپ کے ساتھ تعاون کر سکتے ہیں؟ انہوں نے ہمیں بنائی دے دی کہ یہ کلاس روم ہے، ہم تو نہیں اتنا اچھا پروگرام رن کر سکتے، آپ رن کریں. کوئی ویژنری لیڈرشپ کی ضرورت ہے. ہمارے حکمرانوں میں الحمدللہ یہ دونوں چیزیں مفقود ہیں. مجھے فون آ رہے ہیں ڈپٹی کمشنر کے کہ یار یہاں 20,000 آدمی ہے، کھانا آپ بھجوا دیں. اچھا، میں مذاق نہیں کر رہا ہوں، میں آپ سے. سرکار کہہ رہی ہے آپ سے، سرکار ہمارے پاس آتی ہے یا ہم کھانا آپ ان کو کھلاتے ہیں. السلام علیکم ناظرین، میں جہاں زیب راضی جاگ پوڈ کاسٹ کی نئی ایپیسوڈ کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں. آپ کے علم ہے کہ ہم اپنے اس پلیٹ فارم پہ مختلف شعبہ زندگی سے تعلق رکھنے والے لوگوں کو یہاں پہ مدعو کرتے ہیں، ان کو بلاتے ہیں اور ان کے ساتھ عام طور پہ ان ٹیپ موضوعات پہ یا وہ موضوعات جن کی معاشرے میں اس وقت نیڈ ہے، ضرورت ہے، نوجوان جس پہ گفتگو کرتے ہیں، عام افراد گفتگو کرتے ہیں، اس کے اوپر ہم بات کر رہے ہوتے ہیں. آج ہمارے اسٹوڈیو میں ایسی ایک شخصیت موجود ہیں جو کسی تعارف کے محتاج نہیں ہے. ایک ماشاءاللہ انٹرپرنور ہیں، ایک بزنس مین ہیں، کامیاب بزنس مین ہیں، اور الخدمت کے سی او بھی ہیں. ہمارے ساتھ موجود ہیں نوید علی بیگ صاحب، ہم ان کو خوش آمدید کہتے ہیں. السلام علیکم سر. وعلیکم السلام، کیسے مزاج ہیں؟ جی اللہ کا شکر ہے سر. سب سے پہلے تو بہت بہت شکریہ، آپ نے اپنی مصروفیات میں سے وقت نکالا ہے جس کے لیے ہم آپ کے شکر گزار ہیں. بس ہم آپ سے آپ کے ایکسپیرینسز مختلف کیونکہ ہیں تو اس کے حوالے سے ہم چاہ رہے تھے کہ آپ سے گفتگو ہو. آپ جتنا میں سمجھ پایا ہوں تو آپ کی زندگی کے جو بڑے بڑے 3 پارٹ ہیں، ایک یہ کہ آپ ایک ماشاءاللہ کامیاب بزنس مین بھی ہیں، آپ ایک سماجی خدمت کے شعبے سے وابستہ ہیں، الخدمت کے سی او ہیں آپ، اور نوجوانوں کے لیے بھی آپ نے ایک بڑا پروگرام لانچ کر رکھا ہے بنو قابل کے نام سے. تو یہ سفر کا آغاز آپ کا کیسے ہوا، کس طرح مطلب بزنس کیسے شروع ہوا، اور پھر اس کے بعد یہ جرنی جو آپ کی سوشل ورک پہ آئی، یہ کہاں سے اس کا سلسلہ شروع ہوا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. شروع تو اصل میں اسی طرح سے ہوا کہ اسلامی جمعیت طلبہ سے ہمارا تعلق بنا 1979 میں، اور اس کے بعد پھر یہ سلسلہ چلتا رہا. تعلیم حاصل کرتے رہے، ظاہر ہے جمعیت کا دور تھا، ہم تعلیم بھی حاصل کر رہے تھے اور کچھ نہ کچھ تحریک کا کام کر رہے تھے. لیکن یہ ہے کہ بہت طویل عرصے تک میں جمعیت میں نہیں رہا، چونکہ پھر آئی بی اے کے بعد پھر ایک دم سے جاب شروع ہو گئی، تو پھر وہاں سے فراغت لینی پڑی. یہ بس مختصر سی بات ہے کہ اگر آپ کنیکشن ڈھونڈنا چاہیں تو کنیکشن آپ کو جمعیت کی زندگی میں ہی ملے گا، اور اس کے بعد جو ہے وہ بیچ تو وہاں پڑا تھا، پھر باقی تو پھر انفولڈنگ ہے اس بیچ کی، ایکسفولیشن جس کو کہتے ہیں، زیادہ پراپر ورڈ جو ہے وہ ایکسفولیشن ہوتا ہے.
اچھا، اگر ہم آپ کی اس پوری اس پر نظر ڈالتے ہیں تو آپ کے خیال میں سب سے امپورٹنٹ آپ کا ڈیسیجن کیا تھا، یا جس کو ہم کہتے ہیں زندگی اہم موڑ تھا کہ میں نے یہ فیصلہ کیا کہ اب ایسا کرنا چاہیے بزنس کا، یا اس کام میں الخدمت کے یا سماجی کام میں لگنے کا؟ تو اس کو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ یہ والا پوائنٹ تھا جہاں مجھے لگا کہ یار یہ کام مجھے فل ڈیڈیکیشن کے ساتھ کرنا چاہیے؟ اچھا، یہ تو ہمیں کرنا ہی نہیں پڑتا کہ ہم ڈیسائیڈ کریں کہ ہمیں کیا کرنا ہے. ہمیں تو تحریک کا کام کرنا ہوتا ہے، جماعت کا کام کرنا ہوتا ہے، اور ذمہ داریاں تو لگتی رہتی ہیں. تو ہمیں تو ہر حال میں ایک ہی کام کرنا ہے کہ اللہ کے دین کی جو ہے وہ سربلندی اور سرفرازی، اس کے لیے کام کرنا ہے. اور ذمہ داریاں لگتی رہتی ہیں، مختلف ذمہ داریاں لگتی رہتی ہیں، وہ لگتی رہیں گی آئندہ بھی، اور ہم کرتے رہیں گے کام جو بھی ذمہ داری لگے گی اس کی. ٹھیک ہے. اچھا، میں جاننا چاہ رہا تھا کہ جو آپ کا ایک الگ بالکل ایک پورٹ فولیو ہے جو آپ کا بزنس کا پورٹ فولیو ہے، یہ آپ نے کب بنیاد رکھی، کب یہ اپنا بزنس کرنے کا خیال ہے؟ کیونکہ آپ نے بتایا آپ جاب کرتے تھے فراغت کے بعد، جب جمعیت سے فارغ ہوئے، تو اپنا بزنس کرنا چاہیے اور اسی فیلڈ میں آنا چاہیے. یہ آپ کو کب شروع ہوا، اور کیا اس میں چیلنجز رہے آپ کے جب آپ نے شروعات کی؟ تو اصل میں یہ میرا بزنس نہیں ہے، آپ شاید غلط فہمی کا شکار ہیں. البتہ جس کا بزنس ہے اس نے مجھے دیا ہوا ہے کہ یہ تم چلاؤ تو یوں کہہ سکتے ہیں اس بات کو آپ. تو اس میں آغاز تو یہ ہوا ہے 1991 میں. اس سے قبل میں آئی ٹی کی فیلڈ سے ہی وابستہ تھا، مختلف جگہوں پہ میں نے جابس کی ہیں. بہت زیادہ سوئچنگ البتہ میں کرنے کا وہ نہیں تھا اس کے فیور میں. تو 91 میں مجھے موقع ملا، میں نے یہاں کام شروع کیا. یہ آرگنائزیشن پہلے سے قائم تھی لاہور میں، اور اس کے جو فاؤنڈر تھے وہ چاہ رہے تھے کہ کراچی میں بھی ہم ایکسپینڈ کریں، اور ظاہر ہے کراچی ہی بڑی مارکیٹ تھی آئی ٹی کے لیے. تو انہوں نے پھر مجھ سے رابطہ ہوا، انہوں نے مجھے کہا کہ آپ جوائن کریں. میں پھر ان کو جوائن کیا. بہت چھوٹی سی فلیجلنگ کمپنی تھی، بہت چھوٹی سی. کراچی آپریشنز کو میں نے شروع کیا تھا، اور اس کے بعد پھر ایک مرحلہ آیا کہ وہ انہوں نے کہا کہ اب میں یہاں پاکستان میں نہیں رہوں گا، اور میں امریکہ جا رہا ہوں. تو اس کے بعد سے پھر یہ چیز میرے سپرد ہو گئی تھی، اور میں ہی اس کو چلا رہا ہوں. ٹھیک. اچھا، آپ نے بھی ذکر کیا کہ میں بہت جلدی سوئچنگ کا قائل نہیں، اور آپ نے زندگی میں کی بھی نہیں. اچھا، ہم پہلے کے لوگوں کو دیکھتے ہیں تو نظر یہی آتا ہے کہ وہ کسی ایک جاب پہ آتے تھے، بہت کنسسٹنسی کے ساتھ وہ کام کر رہے ہوتے تھے. اس وقت آپ کو نہیں لگتا کہ نوجوانوں کا ایک بڑا مسئلہ یہ ہے کہ وہ ایک تو اپنے آپ کو فوری طور پہ انٹرپرنور کہلانے لگتے ہیں، سی او ہو جاتے ہیں، ڈائریکٹر ہو جاتے ہیں کسی بھی کمپنی کے، اچانک سے پتہ چلتا ہے، اور پھر وہ بہت جلدی سوئچنگ کرتے ہیں، بہت ڈسہارٹ ہو جاتے ہیں؟ اس کی کیا وجہ آپ کو لگتی ہے، کیا ہے جو نوجوانوں میں اتنی جلدی سوئچنگ کا یا فوراً ڈائریکٹر اور سی او بننے کا رجحان بڑھتا جا رہا بنیادی ہے؟ مسئلہ میرے خیال میں یہ ہے کہ بے چینی اور بے تابی ہوتی ہے، جو ایک لحاظ سے اچھی چیز ہے. بے چینی ہونا، بے تابی ہونا، جو کہ تمنا کے اور آرزو کے مختلف مراحل ہیں، اس میں کوئی یعنی بری بات نہیں ہے. البتہ اس کے نتیجے میں بے صبرا پن دکھانا وہ بری بات ہے. اگر آپ چاہیں کہ یہ اوور نائٹ سکسیس والے جو ماڈلز ہیں، یا اوور نائٹ کوانٹم لیپ لے کر کے اور بہت سارے مراحل چھوڑ کر کے بیچ کے اور آخر میں پہنچ جانا، اس میں مسائل ہوتے ہیں. کبھی کبھی کامیابی ہو جاتی ہے، چیز کم ہوتی ہے، لیکن زیادہ مسائل ہوتے ہیں. جو عام رجحان والی بات ہے نا، اس عام رجحان میں جو لوگ بہت زیادہ سوئچنگ کرتے ہیں، وہ کیوں کرتے ہیں؟ وہ اس لیے کرتے ہیں کہ یا تو زیادہ سیلری چاہیے ہوتی ہے، یا ان کو ڈسسیٹسفیکشن ہو رہی ہوتی ہے وہاں پر جہاں پہ وہ جاب کر رہے ہیں، یا اگر کوئی اور جیوگرافک کوئی پرابلم ہے تو اس لیے سوئچ کرتے ہیں. تو بات یہ ہے کہ اگر تو کوئی بہت کمپیلنگ ریزن ہے تو پھر تو ٹھیک ہے. آپ کے پاس ایک کمپیلنگ ریزن تھا کہ بھئی یہ جاب لاہور میں تھی، میرے پیرنٹس کراچی میں تھے، وہ بیمار ہو گئے تھے، اب میں کراچی واپس آنا چاہتا تھا، یہ ایک کمپیلنگ ریزن ہو گئی. لیکن ادر دین دیٹ، اگر صرف آپ
5%, 4%, 2% سیلری انکریز کے لیے ایک اچھی جاب چھوڑ رہے ہیں، تو یہ مناسب بات نہیں ہے. میں تو جب بچوں کو انٹرویو کرتا ہوں تو ان کو ایک گراف بنا کے دکھاتا ہوں اور ان سے پوچھتا ہوں کہ ایک گراف ہے جس کے اندر آپ کے پاس 2 اپرچونٹیز ہیں، ایک کمپنی اے ہے اور ایک کمپنی بی ہے. ایک کمپنی اے جو ہے وہ کم سیلری سے شروع ہو رہی ہے اور وہ ایک اسٹڈی پروگرس کرتی ہوئی اور وہ آپ کو آگے لے کے جا رہی ہے، ٹھیک ہے نا. ایک کمپنی بی ہے جو اس سے ہائر سیلری آفر کر رہی ہے لیکن گروتھ اس کی جو ہے وہ اس سے کم ہے. اے کی یہ گروتھ تھی، بی کی یہ گروتھ ہے. اگر آپ انویزج کر سکیں تو میں ان سے سوال کرتا ہوں کہ آپ کون سی کمپنی کو چوز کریں گے، تو ہر ایک کہتا ہے کمپنی اے کو کریں گے. لیکن وہ جو ڈفرینشیل ہوتا ہے نا کمپنی اے اور بی کا، اس وقت لوگ اس میں دھوکہ کھا جاتے ہیں. اس دھوکے کے نتیجے پر لوگ سوئچ کرتے ہیں. اس میں سوچنا چاہیے، تھوڑا سا صبر دکھائیں گے، اچھا کام کریں. آرگنائزیشن اچھی ہونی چاہیے، اس کے فنڈامنٹلز ٹھیک ہونے چاہیے. اگر آپ کی آرگنائزیشن اچھی ہے، فنڈامنٹلز ٹھیک ہیں، تو تھوڑا سا صبر کریں، اچھا کام کریں، محنت کریں، انشاءاللہ ریکگنیشن ملے گی اور گروتھ ملے گی اور اوور اے پیریڈ آف ٹائم ملے گی. اگر نہیں مل رہی ہے تو پھر یا تو آرگنائزیشن میں پرابلم ہے یا آپ میں پرابلم ہے. اگر آرگنائزیشن میں پرابلم ہے دین یو کین سوئچ، دیٹ از وین یو کین سوئچ. ادروائز آپ میں پرابلم ہے تو آپ اپنی پرابلم فکس کریں، اس کو آپ اپنے آپ کو گروم کریں، اپنے آپ کو انہانس کریں، فکس کریں اس پرابلم کو. ایگزیکٹلی. اچھا، ابھی آپ نے ذکر کیا کہ کوئی آپ کے پاس نوجوان آتے ہیں جابس کے لیے تو آپ ان کو گراف بنا کے دکھاتے ہیں، تو میں یہ جاننا چاہ رہا تھا کہ کیا آپ کے نزدیک وہ اہم پوائنٹ ہیں 2-3 آپ کو لگتا ہے کہ جاب دیتے ہوئے اس کو ضرور مد نظر میں رکھتا ہوں اور یہ اس کے اوپر کوئی کمپرومائز نہیں ہے؟ دیکھیے، بنیادی بات تو یہ ہے کہ جس ڈومین کا بھی ایپلیکنٹ ہے، اگر آئی ٹی کا کوئی بندہ ہے تو وہ اپنے ڈومین نالج سے تو اس کا ویل ورسڈ ہونا بہت ضروری ہے نا. بالکل. تو آدمی وہ تو پوچھتا ہی ہے. ایگزیکٹلی. ایک تو ڈومین نالج ہو گئی اس کی، دوسری اس کی جو پرسنل سکلز ہوتی ہیں نا، اس کے بارے میں اس کو واضح ہونا چاہیے کہ میرے اندر ٹیلنٹ ہے کیا میں اچھا کمیونیکیٹر ہوں، کیا میں اچھا لکھنے والا ہوں، کیا میں اچھی انٹرپرسنل سکلز رکھتا ہوں، کیا میں اچھی لیڈرشپ سکلز رکھتا ہوں. کیا چیز ہے جو کہ ابھی گروم بے شک نہ ہوئی ہو لیکن سکل موجود ہے، ٹیلنٹ موجود ہے. اگر آپ کو علم ہی نہیں ہے نا تو پھر آپ، اس کا مطلب ہے اپنے ٹیلنٹ کے بارے میں واقف ہی نہیں ہے، اور واقف نہیں ہے تو اس کو آپ گروم کیسے کریں گے اور آگے اس میں کیسے بڑھیں گے. پھر تو کوئی چانس ہوگا، کوئی ایکسیڈنٹ ہوگا کہ آپ کر پائیں گے، یا پھر کوئی بہت ہی اچھا آپ کو مینٹور اور گرومر مل گیا تو وہ آپ کو گروم کرے گا. لیکن میں یہ دیکھتا ہوں فرد کے اندر کہ وہ اپنی صلاحیتوں سے واقف بھی ہے کہ نہیں ہے، کس حد تک واقف ہے، اور کسی غلط فہمی کا شکار تو نہیں ہے کہیں وہ اپنی صلاحیت کے بارے میں. بہت سی دفعہ غلط فہمی کا شکار بھی ہوتے ہیں، لوگ سمجھتے ہیں کہ میں بہت چیمپئن ہوں لیکن وہ ہوتے نہیں ہیں. تو دیکھیں، آپ کو اپنی صحیح حیثیت کا اور صلاحیت کا پتہ ہونا چاہیے، اور ڈومین نالج آپ کی صحیح ہونی چاہیے، اور ایسپریشنز آپ کی ٹھیک ہونی چاہیے. یہ 2-3 چیزیں ٹھیک ہوں گی تو کوئی مسئلہ نہیں ہے، آپ آ سکتے ہیں، کام کر سکتے ہیں. اس وقت ایک بڑی ڈیبیٹ سوسائٹی میں یہ ہے کہ ڈگری ورسز اسکلز. یہ کہتے ہیں کہ جی ڈگری کی اب کوئی خاص ضرورت اہمیت نہیں ہے، اگر آپ اسکلڈ ہیں، اگر آپ اسکلز تو آپ بہت اچھی جابس آپ کے لیے کھلی ہوئی ہیں. تو آپ کو کیا لگتا ہے، کیا واقعی یہ ڈیبیٹ ویلیوبل ہے اور اس میں کوئی جان ہے اس بات میں؟ بہت امپورٹنٹ ڈبیٹ ہے، اس وقت پوری دنیا میں چل رہی ہے، اور اتنی بڑی بڑی یونیورسٹیز بنی ہوئی ہیں جن کے اتنے بڑے بڑے بجٹس ہیں اور کتنے لوگ اس میں انرولڈ ہیں. ہم تو ہائر ایجوکیشن میں بہت پیچھے ہیں ایکچولی دنیا میں. جو بہت ڈیولپڈ کنٹریز ہیں ان کے لیے اس وقت بہت بڑا ڈائلیما ہے، چونکہ اس وقت جو نیڈ ہے خاص طور پہ آئی ٹی کے اندر، اے آئی کے اندر فار انسٹنس، وہ انہیں اس کی فکر ہی نہیں ہے کہ بندے نے 4 ایئر ڈگری پروگرام کیا ہوا ہے کہ نہیں کیا ہوا ہے، لیٹ الون ماسٹرز اینڈ پی ایچ ڈیز. وہ کہتے ہیں کہ پائتھن کا کتنا چیمپئن ہے، اور چیزیں آرکیٹیکچرلی
کتنی اچھی وہ انویژن کر سکتا ہے, کریٹ کر سکتا ہے, اس کے آئیڈیاز کیسے ہیں. تو اس کا تو ڈگری سے کوئی تعلق نہیں ہے. تو لہٰذا وہ اب یہ ڈائلیما ہے, ریالٹی ہے اس وقت. نیڈ جو ہے وہ اسکل کی ہے. تو میرا یہ خیال ہے اس کے نتیجے میں ہو یہ رہا ہے کہ لوگ اپنے طریقہ ایجوکیشن کو ریویو کر رہے ہیں. ساری دنیا میں یہ اس وقت جو ہے نا کام ہو رہا ہے کہ جو میتھڈالوجی آف ایجوکیشن ہے, سسٹم آف ایجوکیشن ہے, اٹ از انڈر اے اسکینر اینڈ ریویو, اسپیشلی بیکاز آف دی ایڈوینٹ آف اے آئی. اے آئی کے ساتھ یعنی جو چیز آپ اس کو رٹواتے تھے اس کے رٹوانے کی ضرورت کیا ہے. دیکھیے ایک جگہ میں نے سنی تھی یہ بات, اس لیے کریڈٹ شوڈ بی گیون ویئر اٹ از ڈیو. یہ میری اپنی بات نہیں ہے, میں نے سنی تھی یہ بات کہ بچوں کو رٹا کے آپ کچھ نالج ان کے دماغ میں بٹھانا چاہ رہے ہیں. وہ نالج تو کہیں سیکنڈری سورس سے اویلیبل ہے, ریڈیلی اویلیبل ہے, کلک آف اے بٹن پہ. آپ صرف اس کو یہ بتائیے کہ کرٹیکل تھنکنگ کیسے کرنی ہے, اس نے سوال کیا کرنا ہے, سوال کیا کرنا ہے, جواب موجود ہے وہاں پر. دیکھیں یہ ہے ایکویشن. بچے کو سوال کرنا آنا چاہیے, جواب آلریڈی کہیں نہ کہیں موجود ہوگا اور اس کے پاس اس کا جواب اس کو مل جائے گا. لیکن آپ کے بچوں کو اگر سوال کرنا نہیں آئے گا کہ اس وقت اس کس چیز کی ضرورت ہے, مجھے کیا چاہیے, میں کیا کرنا چاہیے مجھے, تو یا کوئی چیز سامنے آئے جیسے آپ مجھ سے سوال کر رہے ہیں, اگر آپ کو سوال پتہ ہی نہ ہو کہ مجھ سے سوال کیا کرنا ہے تو آپ کوئی گفتگو ہو ہی نہیں سکتی. ایگزیکٹلی کوئی میننگ فل ڈائلاگ ہو نہیں سکتا. تو لہٰذا انسان کی جو بہترین صلاحیت ہے نا وہ ہے کرٹیکل تھنکنگ. ایگزیکٹلی. اچھا اسی کے اوپر ہم آپ کی کرٹیکل تھنکنگ سے ہی میرا کوشچن تھا کہ یہ کس طرح نوجوانوں میں ہم پیدا کر سکتے ہیں, کیا طریقہ ہے, کیونکہ اس وقت یہ بات ہو رہی ہے کہ گوگل نے اسپیشلی اے آئی کے آنے کے بعد سے تو اب بالکل ہی یہ صلاحیت ختم ہو گئی ہے اور ہر بس فوری طور پہ ایک دم نکال کے دیکھ لیتے ہیں. تو کس طرح کریٹیکلی تھنک کر سکتے ہیں نوجوان, یہ کس طرح صلاحیت پیدا ہو سکتی ہے, کیا طریقہ ہے؟ ایک تو روٹ لرننگ والا سسٹم ختم کرنا چاہیے. دوسرے یہ کہ ان کو آپ سوالات کرنے کی عادت ڈالیں گے. دوسرے یہ کہ آپ ان سے سوالات کریں گے بھی, ٹھیک ہے نا, ایبسٹریکٹ سچویشنز میں بھی آپ سوالات کریں گے. اور جب آپ سوالات کریں گے تو ان کو بھی سوال کرنے کی عادت پڑے گی, اور ان کو تھوڑا سا گائیڈ بھی کریں, ان کو تھوڑا سا آپ اس جانب راغب کریں کہ وہ سوالات کریں. جب ایک مرتبہ اور آپ دیکھیں کہ کیوریوسٹی کتنی ہوتی ہے چھوٹے بچوں کو دیکھیں, چھوٹے بچوں میں بہت زیادہ جیسے ہی وہ تھوڑا سا بولنے کے قابل ہوتے ہیں نا تو ہر چیز پوچھتے ہیں نا. ہمارے یہاں اس کو کرب کرتے ہیں کہ نہیں مت پوچھو, ہر چیز پوچھے جا رہے ہو, بیکاز جھنجھلا جاتا ہے, چڑچڑا جاتا ہے, ایک ہی چیز بار بار پوچھ رہے ہیں. تو یہ تو بالکل یہاں پہ کیئرفل ہونا چاہیے انسان کو بچپن سے. یعنی آپ دیکھیں یہ نیچرل ٹینڈنسی ہے, سوال کرنا ایک نیچرل ٹینڈنسی ہے. اٹ از دا ریزلٹ آف کیوریوسٹی. تو یہ ایک ہیلدی انسٹنکٹ ہے, اس کو ڈیولپ کرنا چاہیے. تو بچہ انشاءاللہ پھر کرٹیکل تھنکنگ بھی ڈیولپ کرتا ہے اور آگے جا کے صحیح سوالات کرے گا. اور اس وقت ہمارے تعلیمی ادارے شاید وہ اس کو روک رہے ہیں, یعنی کہ بچہ جیسے سے بڑھتا ہے ایجوکیشن میں اس کی کرٹیکل تھنکنگ ختم ہوتی چلی جاتی ہے. آپ کے خیال میں اگلے 5 سالوں میں کون سی اسکلز ہیں جو نوجوانوں کو لازماً سیکھنے کی کوشش کرنی چاہیے اگر وہ اپنی زندگی میں آگے بڑھنا چاہتے ہیں؟ کون سے ایسی اسکلز ہیں؟ ایک تو لینگویج ہے نا, لینگویج ہم اگنور کرتے ہیں. لینگویج ہمیں بہت اچھے سے سیکھنا چاہیے. جو بھی لینگویج آپ کا میڈیم آف ایجوکیشن ہو, آپ کو اپنی لینگویج بھی, اردو کے اندر بہت زبردست لٹریچر موجود ہے, بہت زبردست لٹریچر موجود ہے. ہمیں اس کو اگنور نہیں کرنا چاہیے, ہمیں اس سے کٹ آف نہیں ہونا چاہیے. ایک بہت بڑا یہ بالکل اس طرح کی بات ہے کہ آپ کو پانی کی ضرورت ہے اور آپ کے بالکل نزدیک ایکسیسیبل ڈسٹنس پر ایک بہت بڑی جھیل ہے فریش واٹر کی. آپ اس کو اگنور کر رہے ہیں, کہیں اور سے پانی تلاش کر رہے ہیں. تو کیا کہا جائے گا ایسے انسان کو؟ احمق کہا جائے گا نا. صحیح بات ہے. تو یہ حماقت ہم کر رہے ہیں. یعنی اردو کے اندر
ہر قسم کا تفسیر کا مثلاً بہت بڑا ذخیرہ اردو کے اندر موجود ہے، شاعری کا بہت بڑا ذخیرہ، تنقید کا بہت بڑا، لٹریچر کا، فکشنل لٹریچر کا بہت بڑا ذخیرہ موجود ہے، ہسٹری کا بہت بڑا ذخیرہ موجود ہے. یعنی اردو حیرت انگیز زبان ہے جس نے 300-400 سال میں اتنا لٹریچر پروڈیوس کیا ہے کہ جو دیگر زبانیں جو ہیں وہ ہزار سال میں پروڈیوس نہیں کر پاتی ہیں. تو یہ حیرت انگیز بات ہے. تو اس سے کیوں کنارہ کش ہو رہے ہیں ہم نے اپنے بچوں کو کٹ آف کر دیا. میں نہیں کہتا کہ انگریزی یا کوئی اور زبان آپ نہ سیکھیں یا اس کے علوم حاصل وہ بھی کریں، میں تو کہہ رہا ہوں کہ آپ زبان کے علم کو آپ حاصل کریں. تو زبان کا علم بہت ضروری ہے، اور ٹیکنالوجی کے فنڈامنٹلز کا علم بہت ضروری ہوگا. دیکھیں ٹیکنالوجی جو ہے نا وہ اب ہر شعبہ زندگی میں در آیا ہے. آپ چاہیں ہیلتھ میں ہوں، ایسا ہی ہے، آپ چاہیں ملٹری میں ہوں، آپ چاہیں ایجوکیشن میں ہوں، آپ چاہیں کوئی اور بزنس کر رہے ہوں، کوئی بھی کام کر رہے ہوں، ایگریکلچر ایسا ہی ہے. ساری دنیا تو اس کے اوپر کر رہی ہے کام. تو پتہ چلا کہ ٹیکنالوجی کے بغیر تو اب آپ نہیں کر سکتے. تو لہٰذا ٹیکنالوجی کے فنڈامنٹلز کو لرن کرنا، اسی طرح سے کہ میں ہاؤ کین آئی یوز ٹیکنالوجی ٹو ڈو بیٹر ان مائی ڈسپلن اور مائی ڈومین. جو بھی آپ کا ڈومین، آپ لائر ہیں، لائر کے لیے بھی ٹیکنالوجی امپورٹنٹ ہو گئی ہے. اے آئی اس کے کتنے مسئلے حل کر سکتا ہے. تو لہٰذا اس کو اگر آتی نہیں ہوگی، ایسا نہیں ہے کہ اے آئی جو ہے نا لائرز ختم کر دے گا. اے آئی ان لائرز کو ختم کرے گا جن کو اے آئی نہیں آتی ہوگی. جن کو اے آئی آتی ہوگی دے ول بیکم بیٹر لائرز. وہ سچویشن کو اس کے ساتھ ڈسکس کر کے بہت بہتر سولوشن نکال سکتے ہیں. ڈاکٹرز نہیں ایلیمنیٹ ہوں گے، لیکن جو ڈاکٹرز اے آئی استعمال نہیں کر رہے ہوں گے وہ ایلیمنیٹ ہو جائیں گے. جو استعمال کر رہے ہوں گے وہ دے ول بیکم بیٹر ڈاکٹرز. تو ہر فیلڈ میں اے آئی ٹیکنالوجی اور اپنی کمیونیکیشن کی زبان ہے ہماری، وہ دو بہت بنیادی چیزیں. اسکلز. اور تیسری چیز یہ ہے کہ آپ اخلاقیات کے بغیر کوئی معاشرہ نہ تشکیل پا سکتا ہے نہ فروغ پا سکتا ہے. تو اخلاقیات کا تعلق، گہرا تعلق مذہب سے ہے. مذہب جو ہے وہ آپ کو مقصد زندگی فراہم کرتا ہے. اگر آپ کے پاس زندگی کا کوئی مقصد نہیں ہے تو یہ باقی علوم و فنون آپ لے کر کے ڈنڈے بجاتے رہیں، کوئی فائدہ نہیں ہے ان کا، جب تک کہ آپ کے پاس مقصد زندگی نہیں ہے. مقصد زندگی پیدا کریں اور اس کے بعد پھر یہ ساری چیزیں کریں. تو وہ آپ کو اسٹرینتھن کر دیں گی یہ ساری چیزیں آپ کو یقیناً. اچھا سر، میں یہ جاننا چاہ رہا تھا کہ آپ نے کہا کہ اس وقت دنیا بھر میں تو وہ اس پہ ڈیبیٹ کر رہے ہیں کہ کس طرح پریکٹیکل بنائیں اپنی ڈگری پروگرام کو. تو پاکستان میں آپ دیکھتے ہیں تو آپ کو کیا بڑا گیپ نظر آتا ہے انڈسٹری اور اکیڈمیا کے درمیان؟ کیا لنک نہیں ہو پا رہا ہے؟ کیا خلا ہے جس کو پر کرنے کی ضرورت ہے؟ کیا خلا کا مجھے نہیں پتا ہے. خلا ہے لیکن کیا ہے؟ یہ دیکھیں خلا اس وجہ سے، اس کی وجہ آپ تلاش کر سکتے ہیں کہ خلا کیوں ہے. خلا یہ ہے کہ جو اکیڈمیا ہے نا وہ اپنے کریکولم کو اپڈیٹ نہیں کر رہی ہے. اب ایک چیز ہے وہ پڑھائے چلے جا رہے ہیں 10 سال سے، 20 سال سے، 25 سال سے. آپ نے اس کو کرنسی نہیں دی ہے، یعنی اس کو کرنٹ نہیں کیا ہے. کرنٹ ڈیمانڈس کے لحاظ سے اس کو آپ نے اپڈیٹ یا اپ گریڈ نہیں کیا ہے. تو اب دیکھیں نا، اب یہی تو میں آپ سے عرض کر رہا ہوں کہ جب ہم نے ہائر ایجوکیشن کی بات کی تھی، ہائر ایجوکیشن از آؤٹ آف سنک وتھ ٹوڈیز ریالٹی. تو لہٰذا سوچ بچار ہو رہا ہے کہ اس کو کیسے ریالٹی کے ساتھ منسلک کیا جائے. اس کے لیے انہیں کیا اقدامات، ابھی اس کا کوئی جواب ملا نہیں ہے، کسی کو بھی نہیں ملا ہے. لہٰذا یہ مشکل کام ہے، آسان کام نہیں ہے. لیکن کم از کم آپ یہ تو کر سکتے ہیں کہ اپنے جو کریکولا ہے ایٹ ویریس لیولس، اسٹارٹنگ فرام اسکول ٹو کالجز ٹو یونیورسٹی، میں آپ کو ایک مثال دوں. جرمنی میں مثلاً آپ جیسے یہ ہائی اسکول کمپلیٹ کرتے ہیں نا، جیسے یہاں ہمارے یہاں انٹرمیڈیٹ ہے،
تو اس کے کرنے کے بعد جب آپ گریجویشن کرنا چاہتے ہیں یا کوئی پروفیشنل اسکل کرنا چاہتے ہیں، ڈاکٹر بننا ہے کسی نے، انجینئر بننا ہے کسی نے سائنٹسٹ بننا ہے، مولیکولر بایولوجی پڑھنی ہے کسی نے، کوئی بھی ڈسپلن ہے، اس سے پہلے اس کو 1 سال کی اپرینٹسشپ کرنی پڑتی ہے اس فیلڈ میں؟ نہیں، اچھا، کسی بھی فیلڈ فیلڈ میں. اچھا، اپرینٹس بنے گا، چاہے وہ کسی کارپینٹر کے یہاں جا کر کے اپرینٹسشپ کرے، چاہے الیکٹرک کے، مطلب کوئی اور سارے بزنسز، چاہے وہ 1 مین شو ہو، ایک آدمی کی دکان ہو، اس کے لیے لازم ہے کہ وہ 1 سال میں ایک آدمی کو اپرینٹسشپ پرووائڈ کرے گا. اس کو کچھ پیسے بھی ملتے ہیں، لیکن یہ ہے کہ وہ 1 سال میں ایک چیز، ایک ٹریڈ سیکھ جاتا ہے، وہ اس کا بیک اپ پلان ہوتا ہے. اب وہ ڈاکٹر بھی بن جائے گا اور اس کو الیکٹریشین بھی ہوگا. صحیح، بالکل. اور ہو سکتا ہے کہ اس نے کوئی ریلیٹڈ چیز بھی لرن کی ہو. اس میں یہ کوئی پابندی نہیں ہے کہ ان ریلیٹڈ چیز ہی ہونی چاہیے، ریلیٹڈ چیز بھی ہو سکتی ہے اور ان ریلیٹڈ چیز بھی ہو سکتی ہے. تو آپ دیکھیں وہ ریالٹی سے کنیکٹڈ ہے، ریالٹی سے کنیکٹڈ ہے، جا کے فیلڈ میں اترا ہوا ہے نا، فیلڈ میں اترا ہوا ہے. تو اس نے وہ اس سے پہلے کہ وہ گریجویشن کرتا اس نے ایک کام کر لیا تھا، ایک پریکٹیکل کام کر لیا تھا. تو ہمیں بھی کوئی چیز سوچنی چاہیے جس میں ہمارے بچے جو ہے نا ریالٹی سے زیادہ کنیکٹڈ ہوں، نتھی ہوں. دیکھیں یہ جو اسکل والا مسئلہ ہے نا، اس کا جو بہت بڑا فائدہ ہے وہ یہ ہے کہ شارٹ ٹرم میں آپ ایک چیز سکھاتے ہیں، پھر وہ بندہ اس کو اپلائی کرنا شروع کر دیتا ہے، صحیح، بالکل. ریئل لائف میں اس کو اپلائی کرنا شروع کر دیتا ہے. یہاں 4 سال پڑھتے ہیں آپ، انجینئر بنتے ہیں آپ، پھر ٹھوکریں کھاتے ہیں آپ. اور اکثر اوقات ابھی میرے پاس کل ایک سی وی آئی ہے جو مکینیکل انجینئر کی ہے اور وہ ایک ڈائگنوسٹک لیبارٹری میں جاب کر رہا ہے. تو آپ مجھے بتائیں نا کہ وہ پھر 4 سال اس نے ویسٹ ہی کیے. تو لہٰذا یہ سارے مسائل ہو رہے ہیں نا ڈسکنیکٹ کی وجہ سے. تو ہمیں سوچنا چاہیے اور اپنے کریکولم کو اپڈیٹ کرنا چاہیے اور اپ گریڈ کرنا چاہیے. اسی سے متعلق سر ایک بہت بڑا گیم چینجر پروگرام آپ اس کو لیڈ بھی کر رہے ہیں، بنو قابل. تو میں جاننا چاہ رہا تھا کہ یہ خیال کس اس سے آپ کے ذہن میں، یعنی اوور آل جماعت اسلامی الخدمت نے اس کو شروع کیا ہوا ہے، اور اب اس کے بنیادی مقاصد کیا ہیں؟ انہی ایشوز کو دیکھتے ہوئے آپ اس کو کر رہے ہیں، اور کیا آپ کو لگتا ہے کہ اس سے مسئلے حل ہو جائیں گے؟ بنو قابل بنو قابل ایک بہت دلچسپ پروگرام ہے اور یہ میری زندگی کا بھی بہت انوکھا ایک تجربہ ہے. اور یہ بالکل اس میں کوئی شک اور شبے کی گنجائش نہیں ہے کہ یہ حافظ نعیم الرحمن صاحب کا برین چائلڈ تھا. انہوں نے ہمیں ایک دن بلایا ہے اور بیٹھ کر کے کچھ گفتگو اس سے قبل بھی چل رہی تھی، لیکن پھر بالآخر جو ایک کلمنیشن ہوتی ہے نا سارے تھاٹس کی، وہ رمضان المبارک کی ایک دوپہر تھی. روزے سے سب لوگ تھے اور انہوں نے بلا لیا اور کہا کہ بھائی بتاؤ یہ کیا اس میں نوجوانوں کے لیے اصل میں دیکھیں کی کنسیڈریشنز کیا تھیں. کراچی کے نوجوان جو کہ 3.5-4 لاکھ میٹرک اور انٹر سے ڈراپ آؤٹ ہوتے ہیں، ان کے لیے ہم کیا کر سکتے ہیں، یا ایون جو میٹرک اور انٹر میں بھی پڑھ رہے ہیں اور جو پروبیبلی ڈراپ آؤٹ ہی کر جائیں گے بعد میں جا کر کے، تو ان کے لیے کیا. اب میں اپنی آرگنائزیشن میں تو کسی میٹرک پاس کو یا انٹر پاس کو میں کیا جاب دوں گا. ہمارے یہاں تو چائے بنانے والے بھی اکثر اوقات انٹر سے زیادہ ہوتے ہیں، تو لہٰذا وہ کیا کریں گے، رائڈر بنیں گے میرے خیال ہے، اور بن رہے ہیں. تو یہ اس سے تو کوئی مسئلہ حل نہیں ہو رہا ہے. نوجوانوں کے مسائل رائڈر بننے سے تو نہیں حل ہے. کوئی تو ایک سمجھ لیجئے آپ کے ایک چوٹ لگی ہے، آپ نے بینڈ ایڈ لگا دی اس میں، تو وہ بینڈ ایڈ والا علاج جو ہے وہ تو ایک بہت شارٹ ٹرم علاج ہوتا ہے، لانگ ٹرم تو نہیں ہے. تو لہٰذا ضروری تھا کہ نوجوانوں کے لیے کوئی ایک ایسا پروگرام تشکیل دیا جائے کہ جو ان کو اپلفٹ کر سکے، ان کا ایک مستقبل سنوار سکے ایک طرف. دوسری طرف ملک کے لیے اگر کوئی فائدہ مند سود مند کوئی کام ہو سکے
وہ کیا جائے. تو لہٰذا بنو قابل کا پروگرام جو ہے وہ ہم نے شروع کیا. اس میں ہم نے یہ سوچا کہ چونکہ میرا تعلق بھی آئی ٹی سے تھا تو آئی ٹی کے پروگرام جو ہیں اگر ہم بڑے پیمانے پہ بھی بچوں کو کرائیں گے تو ان کی کھپت ہو جائے گی. مثلا آپ سوچیں نا کہ اگر 1 لاکھ یا 2 لاکھ الیکٹریشین اگر ہم پیدا کریں گے تو الیکٹریشین تو نہیں پھر 2 لاکھ اس شہر کو چاہیے نا, کھپت نہیں ہے اس کی, نیڈ نہیں ہے اتنی. لیکن آئی ٹی کے لوگوں کی ہے. میں یہ بار ہی بات بارہا کہہ چکا ہوں کہ اگر 1 کروڑ لوگ بھی آئی ٹی سے منسلک ہو جائیں گے نا اس ملک میں تو سب کے لیے کام کرنے کے مواقع موجود ہوں گے. ملک میں نہیں ہوں گے تو ملک سے باہر ہوں گے. وہ تو اب دیکھیں ایک گلوبل ولیج ہے اور سب لوگ انٹر کنیکٹڈ ہیں آئی ٹی میں. تو ریموٹ جابز بھی ہیں اور فری لانسنگ کے مواقع بھی ہیں. تو ہو سکتا ہے وینیزویلا میں کوئی بزنس فری لانسنگ کے جاب کراچی کے کسی بچے کو یا سکھر کے کسی بچے کو یا حیدرآباد کے کسی بچے کو وہ دے سکتا ہے. بالکل عین ممکن ہے. صحیح ہے. اور بچے کر رہے ہیں یہ. تو اس کے نتیجے میں یہ بنو قابل کا پروگرام وجود میں آیا تھا. ٹھیک ہے نا. اور اس میں ہمارا تخمینہ یہ تھا کہ شاید ہم چند ہزار بچوں کو یہ سہولت فراہم کر سکیں گے. لیکن پہلے ہی ورژن میں بنو قابل 1.0 میں 1 لاکھ سے زائد بچوں نے رجسٹر کر لیا. 1 لاکھ سے زائد بچوں نے رجسٹر کیا صرف کراچی میں. تو یہ تو ہمارے لیے ایک حیرت انگیز اور بہت ہی آنکھیں کھول دینے والا تجربہ تھا. اب ہماری تیاری نہیں تھی اس کے لیے. تو ہمیں اپنے پورا پھر ڈرائنگ ٹیبل پہ جا کر کے سارے منصوبے اثر نو تشکیل دینے پڑے. اپنی کیپیسٹی کو انکریز کیا. حافظ صاحب کی صاف انسٹرکشن تھی کہ ان بچوں سے 1 پیسہ بھی نہیں لینا. تو اس کنسٹرینٹ کے ساتھ ہم نے ڈیولپ کیا. الحمدللہ ہم نے یہ دیکھا کہ ہم نے اس راستے میں ہم نے جب قدم اٹھایا تو لوگ آئے ہمارے پاس اور انہوں نے اپنی سپورٹ ایکسٹینڈ کرنا شروع کر دی. اور اب تو حال یہ ہے کہ لوگ آتے ہیں, ہمیں بعض اوقات لوگوں کو روکنا پڑتا ہے کہ نہیں صاحب یہاں تو آلریڈی کیمپس موجود ہے. وہ لوگ دیتے ہیں اپنی جگہ کہ بھئی آپ یہاں کھول لیں کیمپس, آپ یہاں کھول لیں کیمپس. سو الحمدللہ چونکہ اللہ کا وعدہ ہے کہ آپ اس کے راستے میں 1 قدم اٹھائیں گے وہ 10 قدم چل کے آئے گا. تو یہ اس میں بنو قابل کے پروگرام میں ہم نے خود اپنی آنکھوں سے تجربہ آپ نے یہ دیکھا. اچھا یقیناً یہ ایک آلموسٹ میرے خیال 2-2.5 سال ہو گئے اس پروگرام کو چلتے ہوئے, تو 3 سال ہو گئے. تو آپ نے کوئی آپ کے پاس ایسے جو زندگیاں جن کی تبدیل ہوئی ہوں یا نمایاں تبدیلیاں آپ نے دیکھی ہوں ایسے نوجوانوں سے آپ کا بے شمار ہیں. کوئی اگر آپ شیئر کرنا بے شمار ہیں. آپ ہماری ویب سائٹ پہ جا کے اس طرح کے بچوں کی بے شمار سٹوریز آپ دیکھ سکتے ہیں. اور نہ صرف یہ کہ وہ سکسیسفلی کام کر رہے ہیں, میرے تجربے میں بھی آتا ہے. مثلا میں ادارے تعمیر ادب کی بھی ذمہ داری ہے میرے اوپر. تو اس کا فلسطین کے حوالے سے ہم ایک مشاعرہ منعقد کر رہے تھے. تو میں نے دیکھا کہ اس کا کوئی لوگو ہی نہیں ہے ادارہ تعمیر ادب کا. تو ہماری ایک کنسلٹنگ ایجنسی ہے, بلکہ کریٹو ایجنسی ہے, ان سے میں نے کہا کہ بھائی اس کا آپ ایک لوگو ڈیزائن کر دیں. تو انہوں نے ڈیزائن کر کے بھجوا دیا. وہ ہم نے اڈاپٹ کر لیا, بڑا پسند آیا ہمیں, اور وہ ابھی تک ہم استعمال کر رہے ہیں. اور وہ مشاعرہ بھی منعقد ہوا, بڑا اچھا ہوا. بعد میں اس کریٹو ایجنسی کے جو کریٹو ہیڈ ہیں وہ آئے, انہوں نے کہا بھائی آپ کیسا لگا تھا ہمارا لوگو؟ میں نے کہا بہت اچھا تھا. تو آپ کو پتہ ہے کس نے بنایا تھا؟ میں نے تم نہیں بنایا ہوگا بھائی, تم وہ کہنا نہیں, یہ آپ کی بنو قابل کی ایک بچی نے بنایا تھا. بنو قابل کی بچی کو ہم نے ہائر کیا تھا, یہ اسی نے بنایا ہے. تو لہٰذا یعنی آپ دیکھیں کہ اس طرح کی سٹوریز ہم. اب میں ایک اور بچی سے میں ملا, میں نے اس سے پوچھا کہ بیٹی تم یعنی بنو قابل کی گریجویٹ کہ تم کہاں, اب وہ باپردہ ایک بچی تھی. اس سے میں نے پوچھا کہ وہ تم کہاں رہتی ہو؟ اس نے کہا میں اورنگی ٹاؤن میں رہتی ہوں. اس سے آپ اس کی سوشل پروفائل کا اندازہ کر سکتے ہیں. صحیح بات ہے, بالکل. اور میں نے کہا بیٹا کچھ آپ کما رہی ہیں؟ تو اس نے کہا کہ انکل میں الحمدللہ 1.5 لاکھ روپے مہینہ کما رہی ہوں. اس کے علاوہ ایسے بہت سارے بچے ہیں کہ جو اب $1000 مہینہ تک کما رہے ہیں. گگس کرتے ہیں وہ فری لانسنگ کے,
اور آپ یہ دیکھیں کہ ہماری جو فری لانسنگ کے ذریعے سے ایکسپورٹس ہیں پاکستان کی وہ $200-300 ملین پر اینم سے بڑھ کر $1 بلین ہوئی ہیں. تو آپ کے خیال میں کہاں سے ہوئی ہوں گی یہ بنوقابل کے 1,10,000 بچے جو اس اسٹریم کے اندر گئے ہیں, انہوں نے ارن کرنا شروع کیا ہے, تو اس نے ایک کیٹلسٹ کا کام کیا ہے. اور وہ 200-300 ملین سے لے کر کے جو کہ 10-15% کی رفتار سے ہر سال بڑھ رہا تھا, وہ ایک دم سے 5 گنا بڑھ گیا. یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ جب تک کہ کوئی ایکسٹرنل فیکٹر انوالو نہ ہو. تو وہ ایکسٹرنل فیکٹر بنوقابل کا فیکٹر تھا کہ بنوقابل نے اتنے لوگ ایک دم سے پروڈیوس کر کے سسٹم کو دیے اور انہوں نے ارن کرنا شروع کیا. $1 بلین پاکستان کما رہا ہے. دیکھیے بنوقابل کے پروگرام سے ایک تو یہ کہ بچوں کو ایجوکیشن حاصل ہوئی, بچوں کو ایک ٹریک مل گیا کریئر کا, دوسرے یہ کہ امپلائمنٹ مل گئی ان کو, اب وہ ارننگ کر رہے ہیں, اپنی فیملی کو بھی سپورٹ کر رہے ہیں, اپنی فردر ایجوکیشن کو بھی سپورٹ کر رہے ہیں. ملک سے بے روزگاری ایلیمنیٹ اس سے ہوگی, اور سب سے بڑھ کر کے آپ فارن ایکسچینج کما رہے ہیں. صحیح بات ہے. پاکستان کا سب سے بڑا مسئلہ اس وقت فارن ایکسچینج ہے. ہمیں ڈیٹ ریٹائرمنٹ کے لیے بھاری رقوم چاہیے ہوتی ہیں فارن ایکسچینج میں. اسی لیے IMF کے آپ جا کر کے اور منتیں ترلے کرتے ہیں, آپ ان کے ہاتھ جوڑ رہے ہوتے ہیں کہ ہمیں $1 بلین دے دو, $2 بلین دے دو. کبھی آپ مڈل ایسٹ میں جا کر کے شیوخ حضرات کے ہاتھ جوڑ رہے ہوتے ہیں, کبھی چائنا کے ہاتھ جوڑ رہے ہوتے ہیں, کبھی امریکہ کے ہاتھ جوڑ رہے ہوتے ہیں, کبھی اپنے بچوں کے بھی ہاتھ جوڑیں. وہ آپ کو یہ دے سکتے ہیں $25-30 بلین, $40 بلین. آپ دیکھیں یہ یہاں کی لوگ ہیں, زیادہ تر نوجوان ہیں جو کہ باہر گئے, باہر کے ملکوں میں جا کے $40 بلین انہوں نے کما کے بھیجے ہیں. 40 بلین, ہماری ایکسپورٹ $30 بلین کی ہے. تو یعنی آپ دیکھیں ہمارا اصل سرمایہ تو ہمارے لوگ ہیں, اور لوگوں میں سب سے بڑا سرمایہ نوجوان ہے. ہم نے نوجوانوں پہ کیا انویسٹ کیا ہے بتائیں تو صحیح. کتنی نئی یونیورسٹیز پرائیویٹ سیکٹر میں کھلی ہیں, حکومت نے کون سی یونیورسٹیز ہو رہی ہیں سرکار کی, تو جی ہاں پرائیویٹائز کر رہے ہیں, یا ان کی فیسیں اتنی مہنگی کر دی ہیں کہ پڑھ ہی نہیں سکتا. تو وائبل ہے ہی نہیں. اب مطلب یہ کہ بچوں کو آپ پڑھا ہی نہیں سکتے. تو یہ بالکل ایک لاپ سائڈڈ جو ہے نا ایجوکیشن سسٹم ہے, جس میں بچے پروڈیوس تو ہو رہے ہیں, یعنی پیدا تو ہو رہے ہیں, لیکن ان کو گروم نہیں کیا جا رہا, ان کو جو ہے نا وہ ڈیولپ نہیں کیا جا رہا. اس ٹیلنٹ کو اگر آپ اگنور کریں گے تو پاکستان کا کیا مستقبل ہوگا. اچھا, اب تو بنوقابل کا جو دائرہ ہے وہ پورے ملک میں پھیل گیا ہے, تو اس کے یقیناً آپ نے بتا بھی دیا کہ ایک بہت بڑا جو ملک میں چینج آیا ہے, فارن ایکسچینج جو آ رہا ہے, اس میں ایک بڑا کردار یہ ہمارے جو بنوقابل پروگرام ہے اس کے ذریعے سے بھی ہو رہا ہے. اچھا, ابھی آپ نے بتایا کہ مختلف ادارے آتے ہیں اور آپ سے تعاون کرنا چاہتے ہیں کہ آپ بنوقابل کے لیے, تو میں جاننا چاہتا کہ کس طرح مؤثر کردار ادا کر سکتے ہیں جو ہمارے اتنے بڑے بڑے بزنس مین ہیں یا بڑے بڑے ادارے ہیں, کس طرح آپ کے ساتھ تعاون کر سکتے ہیں اس میں؟ بہت سارے طریقے ہیں. دیکھیں میں آپ کو بتاؤں کہ جو ابھی بہت سارے ہمارے MOUs ہیں مختلف اداروں کے ساتھ, لوگوں نے اپنی فیسلٹیز ہمیں دی ہوئی ہیں, جو بنی ہوئی فیسلٹی ہیں کہ جس کے اندر کلاس رومز ہوتے ہیں, لیبز بنی ہوئی ہوتی ہیں, PCs لگے ہوئے ہوتے ہیں, وہ انہوں نے ہمیں بنائی دے دی کہ یہ کلاس روم ہے, ہم تو نہیں اتنا اچھا پروگرام رن کر سکتے, آپ رن کریں. آپ کے پاس بچے بھی ہیں, آپ کے پاس کورسز بھی ہیں, آپ کے پاس ایکسیس ہے ان بچوں کا, آپ کریں. تو الحمدللہ وہ ہم کرتے ہیں سکسیزفلی. ایسے کئی جگہوں پر یہ کام ہو رہا ہے. یعنی جامعہ ملیہ کی جو ٹرسٹ ہے, انہوں نے اپنا پورا انسٹیٹیوٹ ہمیں دے دیا. ان کا ہم سے تو یہ رن نہیں ہو رہا, لیکن چونکہ آپ یہ ایک فری آف کاسٹ پروگرام رن کر رہے ہیں تو یہ ہم آپ کے حوالے کرتے ہیں. انہوں نے پورا جامعہ ملیہ ہمارے حوالے کر دیا, اور الحمدللہ وہاں اب نہ صرف یہ کہ بنوقابل کے سارے کورسز وہاں پر چل رہے ہیں, بڑی کامیابی سے چل رہے ہیں, بلکہ اسکل ڈیولپمنٹ سینٹر بھی وہاں پہ قائم ہو گیا ہے. اسی طریقے سے اور ادارے, ہومیوپیتھک کالج ہے, انہوں نے MOU کیا, اس میں ہماری کلاسز چل رہی ہیں.
بے شمار کتیانہ میمن یعنی کمیونٹی کے جو ایسوسیشنز ہیں انہوں نے ہمیں دے دیا, روٹری کلب والوں نے آ کر کے اپنا ایک اسکول ہمیں حوالے کر دیا. سو آئی مین دیر آر سو مینی آرگنائزیشنز اینڈ پیپل جو کہ آتے ہیں ہمارے پاس. تو یہ ایک طریقہ. دوسرا طریقہ یہ ہے کہ لوگ کہتے ہیں کہ جی ہم لیبز بنا کے دیں گے آپ کو. جگہ تو نہیں ہے ہمارے پاس, لیکن جگہ آپ ارینج کریں, لیبز ہم آپ کو اکوپمنٹ اس کا سارا ہے, جو بھی اس میں خرچہ ہوگا وہ ہم آپ کو فنڈ کریں گے. تیسرا طریقہ یہ ہوتا ہے کہ جو بھی کورس کی فی مطلب ہم تو بچوں کو نہیں چارج کرتے, لیکن خرچہ تو ہوتا ہے نا پڑھانے کا, تقریباً جی 25-30 ہزار روپے پر کورس پر چائلڈ ہم انکر کر رہے ہیں. کم سے کم بتا رہا ہوں, بیس لائن بتا رہا ہوں. کچھ کورسز ایسے ہیں جس میں 40,000 روپے تک ہمیں انکر کرنا پڑتا ہے. تو اب یہ 30-40 ہزار روپے پر چائلڈ ہم لوگوں سے کہتے ہیں کہ آپ اسپانسر کریں, اسپانسر چائلڈ 10 کر دیں, 20 کر دیں, 100 کر دیں. تو اس طریقے سے وہ بھی اسپانسرشپ ہوتی ہے اور اسپانسرشپ کے ذریعے سے. لیکن یہ دیکھیے اس میں بہت اسکوپ ہے. اسپانسر چائلڈ والا جو کام ہے نا, اس میں بہت زیادہ اسکوپ موجود ہے. اس میں اپیل بھی کروں گا لوگوں سے, اہل خیر سے, ملک کے اندر بھی, بیرون ملک پاکستانیوں سے بھی, کہ وہ اگر ملک کی ترقی چاہتے ہیں, اگر وہ چاہتے ہیں کہ ملک میں نوجوان آگے بڑھیں, ملک آگے بڑھے, تو وہ اسپانسر کریں بنو قابل کے بچوں کو, تاکہ یہ ہم بڑے پیمانے پر اس کو ہم آگے لے کے چل سکیں. اس وقت بتاتا چلوں کہ 14 لاکھ سے زائد بچے بنو قابل میں پاکستان میں انرولڈ ہیں, رجسٹرڈ ہیں. 14 لاکھ سے زیادہ رجسٹرڈ ہیں. ان کو خواہش یہی ہوگی کہ سب کے سب وہ پڑھ جائیں. جی بالکل. اچھا, بس میں یہ جاننا چاہوں گا کہ لوگ تو چاہتے ہیں پاکستان کو, آپ کے خیال میں ابھی اس وقت جو سب سے بڑا مسئلہ درپیش ہے وہ قیادت کا ہے, یعنی کہ لیڈرشپ پاکستان کی. تو آپ کیا دیکھتے ہیں کہ کیا لیڈرشپ اس وقت ہونی چاہیے جو ملک کو اب اس سب کو سمیٹ کے بھی آگے لے کے جانے کے لیے کوئی ویژنری لیڈرشپ کی ضرورت ہے؟ تو دیکھیں, 2 بنیادی چیزیں ہوتی ہیں اور وہ میں ریپیٹ کرتا رہتا ہوں, لیکن جو اہم چیز ہے وہ ریپیٹ ہی کی جاتی ہے. بنیادی اور سب سے اہم چیز ہوتی ہے, اس کی تکرار بہت ضروری ہوتی ہے. جیسے کہ سورہ فاتحہ کی تکرار ہر رکعت میں ہوتی ہے نماز میں نا, چونکہ وہ بنیادی نماز ہی نہیں ہوتی ہے اگر ہاں. تو لیڈرشپ کے لیے نا کیپیبلٹی اور ویلنگنیس, ایک تو کیپیبلٹی ہے اس کی اور اس کی ولنگنیس. ہمارے حکمرانوں میں الحمدللہ یہ دونوں چیزیں مفقود ہیں, پائی نہیں جاتی ہیں. کیپیبلٹی کا بھی فقدان ہے اور ولنگنیس بھی نہیں ہے. دے آر ناٹ پشڈ. ایجوکیشن ایمرجنسی نافذ کر دی, ارے بھائی تو اس کے بعد کر کیا رہے ہو؟ اس کی ولنگنیس ہی نہیں ہے, صرف دکھانے کے لیے اقدامات ہوتے ہیں. آپ کوئی کام بھی اٹھا کے دیکھ لیں, ایون ڈیزاسٹر کا کام, جب سیلاب آتا ہے تو حکومت جو ہے نا وہ بڑا جناب آنیاں جانیاں لگی ہوتی ہیں. تو حالت یہ ہوتی ہے کہ کیمپ لگے ہوئے تھے یہاں پر سندھ کے اندر, اور مجھے فون آ رہے ہیں ڈپٹی کمشنر کے کہ یار یہاں 20,000 آدمی ہے, کھانا آپ بھجوا دیں. اچھا, میں مذاق نہیں کر رہا, میں مذاق نہیں کر رہا ہوں. میں آپ سے سرکار کہہ رہی ہے آپ سے, سرکار ہمارے پاس آتی ہے یا ہم کھانا آپ ان کو کھلاتے ہیں. تو اب یہ دیکھیں نا کہ یہ کوئی طریقہ ہے نہ, آپ کے پاس کیپیبلٹی ہے کہ آپ انویژن کر سکیں. جہاں جاؤ وہ یہی کہتے ہیں کہ بھائی سیلاب تو ہر سال آتا ہے, آپ پیش بندی پہلے سے کریں, لانگ ٹرم کوئی منصوبہ ہو. تو لانگ ٹرم منصوبے کیا ہے؟ اب تو تربیلا ڈیم تباہ کر رہے ہیں, دیامیر بھاشا ڈیم بن کے نہیں دے رہا ہے, نیلم جھیلم جو ہے وہ پھوڑ دیا انہوں نے بنانے کے بعد, اور پھر وہ اس کو اتنا ڈیلے کرتے ہیں ہر چیز کو کہ اس کی پرائز جو ہے نا وہ 3 گنی 4 گنی 5. جو پروجیکٹ اٹھا لیں, کوئی ایک پروجیکٹ مجھے بتا دیں میگا پروجیکٹ پاکستان میں ہوا ہو کہ جو اپنے ٹائم پہ کمپلیٹ ہو گیا ہو. ٹھیک ہے نا, ہاں لاہور کے کچھ انڈر پاسز ہیں جو وقت پہ بن گئے تھے, بہت اچھی بات ہے, بننے بھی چاہیے, کبھی کراچی کے بھی بنا کے دے دیں. تو لہٰذا لیکن بات یہ ہے کہ دیکھیے ہمیں نظر یہی آتا ہے اگر آپ تجزیہ کریں کہ, اور دیکھیں یہ چیز کیسے آتی ہے. یہ چیز چونکہ جو لوگ اس نیت سے نہیں آتے کہ انہیں کام کرنا ہے, وہ کسی اور نیت سے آتے ہیں, وہ پیسہ خرچ کر کے آتے ہیں, تو ان کی نیت تو پیسہ کمانے کی ہوتی ہے نا. جتنی انویسٹمنٹ ہے انہیں ریٹرن آن انویسٹمنٹ چاہیے ہوتا ہے. تو ریٹرن آن انویسٹمنٹ کے لیے پھر وہ اپنا کام کرتے ہیں. ان کو اس سے کوئی سروکار نہیں ہوتی کہ وہ عوام کس حال میں ہیں اور عوام کی کیا مشکلات ہیں.
تو یونیورسٹی روڈ سے ابھی ہم گزر کے آئے ہیں, ہم نے دیکھا ہے, اور جو لوگ بیچارے روز گزرتے ہیں میں ان کے ساتھ بس افسوس ہی کر سکتا ہوں. 5 سال سے لوگ بھگت رہے ہیں. یہ ایک مثال ہے. جس پروجیکٹ کو اٹھا لیں آپ, K4 بن گیا کیا آپ کا؟ تو لہٰذا یہ گورنمنٹ ان ایکشن یا گورنمنٹ, اب لوگ کہتے ہیں کرپشن کی وجہ سے ہے, لوگ کہتے ہیں دو ہی فیکٹر ہیں جی, کیپیبلٹی بھی نہیں ہے, ولنگنس بھی نہیں ہے. اور اس کے بجائے کیا ہے, جب ایک چیز, یہ دونوں چیزیں جب نہیں ہوتی ہیں تو پھر وہ کرپشن ہی ہوتی ہے. ظاہر ہے جس طریقے سے خالی ذہن شیطان کا گھر ہوتا ہے نا, جب آپ کا خالی دماغ ہوتا ہے تو وہ شیطان کا گھر بن جاتا ہے. اسی طریقے سے یہ دونوں چیزیں چونکہ حکومت میں نہیں ہیں تو وہ شیطان کا گھر بن گیا ہے. اب وہ شیطان تو ان سے کام کرائے گا ہر قسم کے, تو وہ کرا رہا ہے, اور آپ دیکھ رہے ہیں اس کے جو بھی نتائج ہیں وہ ہمارے سامنے ہیں. قوم بھگت رہی ہے. بس سر اینڈ ہے, بس میں پوچھنا چاہ رہا تھا, اگلی دفعہ آپ PSL کی ٹیم لے لیں گے؟ نہیں لیں گے, نہیں لیں گے, چونکہ اب جو PSL کے پرائسز ہو گئے وہ وائبل نہیں تھے, کم از کم ہمارے لیے وائبل نہیں تھے. ہو سکتا ہے کسی کے لیے ہوں, ہمارے لیے وائبل نہیں تھے, ہمارے گروپ کے لیے. اور ہم نے یہ فیصلہ کیا تھا, ہم سے کہا گیا تھا, PCB نے بھی ہم سے کہا تھا کہ آپ ملتان سلطان ہم دے دیتے ہیں آپ کو, لیکن جس قیمت پہ وہ بات ہو رہی تھی وہ وائبل نہیں تھا. تو ہم نے ریگریٹ کیا. لیکن البتہ میں یہ ضرور کہوں گا, ریکارڈ پہ یہ بات لاؤں گا کہ جو پروسیس ہوا تھا وہ بہت ٹرانسپیرنٹ تھا. جس پروسیس سے بڈنگ ہوئی تھی وہ بہت ٹرانسپیرنٹ تھا. یہ ایک اچھی بات ہوئی تھی. تو یہ کچھ آئیلینڈز ہوتے ہیں اچھے جو نظر آ جاتے ہیں. ایسا نہیں ہے کہ ہر چیز ہی بالکل برباد ہوتی ہے, کہیں کہیں کوئی بہتر کام بھی ہو رہا ہوتا ہے, اس کو اپریشیٹ بھی کرنا چاہیے. تو وہ PSL کا جو وہ بڈنگ کا پروسیس تھا وہ میں نے دیکھا تھا, وہ اطمینان بخش تھا. اس میں ہم نے کوشش کی, ٹیم نہیں ملی, کوئی بات نہیں. میں ان کو جنہوں نے ٹیم لی ہے میں بیسٹ آف لک, اور ہم کرکٹ کے مستقبل کے لیے بھی دعا گو ہیں کہ اللہ تعالیٰ, اس میں بھی بس وہی مس مینجمنٹ والے معاملات نظر آتے ہیں, لیکن یہ ہے کہ ہم دعا گو ہیں, ہماری ٹیم ہے, ہمارے پلیئرز ہیں. ٹھیک ہے. اچھا سر, لاسٹ میسج فار پیرنٹس اینڈ اسٹوڈنٹس, آخری نوجوانوں کے لیے کوئی آپ پیغام, اور ان کے والدین کے لیے بھی. پیرنٹس پہلے کر لیتے ہیں. پیرنٹس کے لیے پیغام یہ ہے کہ پیرنٹنگ کے طریقے بدل گئے ہیں. ہم جس طریقے سے ریز کیے گئے تھے, اب ہمارے بچے اس طریقے سے ریز نہیں کیے جا رہے ہیں. اب بچے سوال کرتے ہیں, ہم سوال نہیں ہیں, آرگیو کرتے ہیں. تو پیرنٹنگ کے طریقے بدل گئے ہیں, لیکن اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ فنڈامنٹلز بدل جائیں. اخلاقیات کی تعلیم اور دینیات کی تعلیم اور بنیادی اچھائی اور برائی کے اسباق وہ گھر سے ہی سیکھے جاتے ہیں, وہ کسی اسکول میں نہیں سکھائے جائیں گے. تو یہ والدین کی بنیادی ذمہ داری ہے. وہ جو بھی اس کو پڑھائیں, جو بھی اس کو لکھائیں, جو بھی اس کو تفریح کرائیں, سارے کام کریں, لیکن ساتھ ساتھ یہ بنیاد ضرور ڈالیں. جب آپ سگنل توڑتے ہیں نا تو آپ کا بچہ آپ کو دیکھ رہا ہوتا ہے. جب آپ اس کے سامنے فون پر کسی کو جھوٹ بول رہے ہوتے ہیں اور بچے کو نظر آ رہا ہوتا ہے کہ یہ بات تو ایسی نہیں ہے جو کہہ رہے ہیں, تو وہ بچہ دیکھ رہا ہوتا ہے. تو آپ مثال بھی بنیں اپنے لیے, بچوں کے لیے, اور ان کو یہ تعلیم دینا آپ کی بنیادی ذمہ داری ہے. تو لہٰذا اگر یہ آپ اگنور کریں گے تو آپ خود تیار کر رہے ہیں ایک ایسا بچہ کہ جو کہ آگے جا کے بد اخلاق بھی ہوگا, جھوٹا بھی ہوگا, اور وہ پھر آپ معاشرہ تو بعد میں آتا ہے, وہ والدین کے لیے بھی نقصان ہوگا. معاشرہ بھی نقصان اٹھائے گا, لیکن والدین بھی نقصان اٹھائیں گے. تو یہ آپ کا فیصلہ ہے, آپ اس کو کیا تعلیم دیتے ہیں. لیکن اگر آپ اچھی تعلیم دیں گے تو وہ اچھی اولاد بن کے آگے آپ کا بھی سہارا بنے گا, اور اگر نہیں دیں گے تو پھر وہ شتر بے بہار رہے گا. اور بچوں کے لیے یہ سبق ہے کہ پہلی بات تو یہ کہ والدین
والدین کا احترام کریں، والدین کی عزت کریں، والدین کا کہنا مانیں، ان کی فرما برداری کریں، اور بیکار مشاغل بڑھتے چلے جا رہے ہیں، بیکار مشاغل، خاص طور پہ سیڈنٹری جو ایکٹیویٹیز ہوتی ہیں نا، بیٹھ کر کے جو آپ موبائل پہ کھیل رہے ہیں یا وہ جی، تو وہ ایکٹیویٹیز کم سے کم کریں. بے معنی جو ایکٹیویٹیز ہوتی ہیں، صرف آپ کو ایک امیجیٹ گریٹیفیکیشن کی چیزیں ہوتی ہیں، ان سے بچیں، اور پروڈکٹیو کام کریں، پروڈکٹیو کام جس کا کوئی نہ کوئی فائدہ ہوگا. دیکھیں، علم نافع کی دعا کی جاتی ہے. بالکل. تو یہ اگر آپ کوئی چیز دیکھ رہے ہیں، آپ علم حاصل کر رہے ہیں، آپ کوئی چیز پڑھ رہے ہیں، آپ کوئی علم حاصل کر رہے ہیں، تو وہ ایسی چیز ہونی چاہیے جس سے آپ کو کوئی، اگر نہیں ہو رہا نا تو اس کا یقیناً نقصان ہو رہا ہے کوئی نہ کوئی، یقیناً. نیوٹرل نہیں ہوتا، نیوٹرل نہیں ہوتی چیز، یا تو ڈیمیجنگ ہوتی ہے یا پروڈکٹیو ہوتی ہے. وہ یا تو ڈیمیج کرے گی یا آپ کے لیے مددگار ہوگی. آپ نے حدیث پڑھی ہے، آپ کے لیے مددگار ہوگی. ہو سکتا ہے آپ کی سمجھ میں نہ آئی ہو، لیکن ایک بیج ہے، ہو سکتا ہے کسی وقت وہ نکل آئے بعد میں. تو یہ بالکل اسی طریقے سے پروڈکٹیو کام کریں. جو بھی کام کر رہے ہوں آپ تعلیم حاصل کر رہے ہوں، علم نافع کی طرف جائیں، اور جو ویسٹیجز والے کام ہیں ان کو کم سے کم کریں. زندگی کی سب سے بڑی دولت آپ کا وقت ہے، اس کو ویسٹ نہ کریں. تھینک یو ویری مچ سر، بہت بہت شکریہ. آپ نے اپنی مصروفیات میں سے وقت نکالا اور آپ یہاں پر ایک اہم، انشاءاللہ یہ یقیناً ایک ریکارڈ کا حصہ ہے، اور میں سمجھتا ہوں یہ صدقہ جاریہ بن جاتا ہے جب یہ انشاءاللہ چلتا رہے گا اور لوگ اس کو دیکھتے رہیں گے. نوجوان خاص طور پہ ہم نے کوشش کی ان کے جو مسائل ہیں ان کو ہم ڈسکس کر سکیں. ناظرین، ہم بہت شکر گزار ہیں. ہمارے آج کے جو گیسٹ تھے نوید علی بیگ صاحب، انہوں نے اپنی بہت ہی قیمتی مصروفیات میں سے وقت نکال کر یہاں پر آئے ہیں، جس کے لیے ہم ان کے بے انتہا مشکور ہیں. اور اگر آپ نے ابھی تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو ضرور کر لیجئے. اس طرح کے بہترین پوڈ کاسٹ انشاءاللہ آپ کو اس چینل کے ذریعے سے ملتے رہیں گے. بہت شکریہ.